حسنین، مسٹر حسنین. یہ مسٹر حسنین صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. قبلہ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. حکم کریں میرے بھائی. شکر گزار ہیں ہم. اللہ آپ کو بہت عزت دے، بہت طول عمر دے. تھینک یو سر. حکم کریں. سر چھوٹا سا سوال ہے کہ عمر کو حضور پاک نے نکال دیا تھا گھر سے جی. تو بعد میں آپ نے کسی کو لکھوائی ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، تحریر مولا کو لکھوائی لکھوائی ہے تو لکھوایا نہیں لکھوائی تو وہ بھی بتا دیں. اوکے جناب، لکھا دیں، بتا دیں گے. تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. وہ جو عمر کو گھر سے نکال دے نا حدیث قرطاس میں، تو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لکھوایا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک منٹ بھائی، میں وہ دکھا دوں آپ کو. وہ کتاب سلیم میں لکھا ہے. یہ میرے پاس واٹس اپ کالر ہے. السلام علیکم جناب، بات کریں. یہ وہ ابھی واٹس اپ وہ ڈسکنیکٹ ہو پھر لے لیں گے. یہ کتاب سلیم ابن قیس ہلالی ہے، جلد نمبر 2. یہاں پہ حدیث نمبر 27 ہے، صفحہ نمبر 794 میں. یہاں پہ حدیث قرطاس کا ذکر ہے. حدیث نمبر 11 میں، صفحہ نمبر ہے 698 میں، وہاں پہ ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لکھا ہے. جب ان کو گھر سے نکال دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قلم کاغذ منگوایا اور مجھ پہ انہوں نے لکھا دی کہ میں کیا لکھ دوں. تو اس میں انہوں نے لکھا دیا کہ 3 لوگوں کو رسول نے شاہد بنا دیا، سلمان، ابو ذر اور مقداد میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب ائمہ کا نام وہاں پہ لکھا دیا اور حکم دیا کہ قیامت تک ان کی اطاعت کرنی ہے، قیامت تک. یہی 12 امام ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. فسمانی اولہم، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پہلا امام کے طور پہ میرا نام لکھا دیا، پہلے امام کے طور پہ. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد میرے بعد ثم ابن ہادا، میرا یہ بیٹا. امیر المومنین علیہ السلام نے اپنا ہاتھ امام حسن علیہ السلام پہ رکھا، پھر حسین علیہ السلام، ان کے بعد حسین علیہ ثم 9 من ولد ابن ہادا، اور پھر 9 امام آئیں گے امام حسین علیہ السلام کے نسل سے. ٹھیک ہے نا. تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے. جی سر. اور مغل صاحب، ہاں مغل صاحب. ہیلو، السلام علیکم. جی سر، کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ بات کیوں نہیں کر رہے بھائی؟ جی آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے، تو تبھی آپ سے گفتگو کر رہا ہوں نا. تنگ نہ کیا کریں ادھر، جب کال کرتے ہیں تو بات کیا کریں پلیز. جی میں آپ سے آپ کو کافی سنتا ہوں میں، اور میری آپ سے ریکویسٹ تھی کہ آپ کا دیکھ رہے ہوتے ہیں پروگرام وغیرہ، دیکھ رہے ہوتے ہیں یوٹیوب پہ، تو لوگ کمنٹس میں نا بہت گندی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں صحابہ اور ایسے نا. کہاں پہ دیکھا آپ نے؟ یوٹیوب پہ؟ ہاں جی، یوٹیوب کے کمنٹس پہ وہاں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. کافی ایسے لوگ آئے ہوتے ہیں، اور مطلب میں بھی تو وہاں پہ ہم نے ماڈریٹر اسی لیے رکھے ہیں کہ کوئی کسی کو گالی نہ دینے دے نا. کہ کوئی گالی دیتا ہے تو اس کو ڈسکنیکٹ کر دے، نکال دے. تو ماڈریٹر خود بھی گالی دینا شروع کر دے. تو مصیبت یہ ہے کہ ماڈریٹر کے ہاتھ جوڑ کے بولا میں نے ماڈریٹرز کو، بھائی وہ گالی دیتا ہے اس کو آپ ڈیلیٹ کرو، اس کو نکال دو. پر میں دیکھ رہا ہوتا کہ ماڈریٹر خود گالی دینا، مجھے تو پتہ نہیں کہ میں تو کیا کروں ان کے لوگوں کے ساتھ. ماڈریٹر سب کو نکال دیتے ہیں، سب ماڈریٹر کو نکال دیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ ہم دوست وغیرہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو جب ہم آپ کی باتیں سنتے ہیں کافی، ہم نے ان کو بولا ہے بھائی کہ آپ یہ جب آپ لوگ گالی دیتے ہو تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ دیکھنا یعنی بہت سارے لوگ نکل جاتے ہیں، نہیں دیکھتے پروگرام، ویور ہمارے کم ہو جاتے ہیں. تو یہ آپ ہمارے لیے احسان نہیں کر رہے ہوتے کہ آپ گالی دینا شروع کرتے ہو. ماڈریٹرس کو میں نے بہت دفعہ سمجھایا بھائی آپ بالکل کامنٹ نہ کیا کریں، آپ ماڈریٹر ہیں، کامنٹ نہ کیا کریں. آپ کو تکلیف ہے آپ کامنٹ کرتے ہیں؟ آپ صرف ادھر بیٹھے ہیں، اگر کوئی غلط کامنٹ کرتا ہے تو اس کو آپ اس کو بین کر دیں، اس کو ڈیلیٹ کر دیں. یہ خود کامنٹ کرنا بیٹھ شروع ہو جاتے ہیں، گالی دینا، بہت غلط بات ہے. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. السلام علیکم جناب. جی بھائی بولیں، کہاں سے کال کیا بھائی آپ نے؟ تنویر بول رہا ہوں. جی تنویر صاحب، حکم کریں. جی سر، یہ جو سورہ خندق پہ کچھ آیت نازل ہوئی، اس پہ نازل ہوئی ہے؟ کون سی آیت؟ یہ خندق جو ہوئی تھی، یعنی خندق میں آیات نازل ہوئی. جی ہاں، سورہ احزاب میں. ہاں، جس میں صحابہ اکرام نے کہا کہ بڑا افسوس ہوا ہمیں، آج ہم مقام پر آ گئے کہ آج ہم ہلاک ہو جائیں. تظنون باللہ الظنون. اس کے متعلق آپ گفتگو کریں، اور آپ گفتگو کریں نا، اس کے متعلق گفتگو کریں. یہ کوئی سوال؟ وہ سورہ احزاب میں جو آیات نازل ہوئی ہے، میں 1-2 آیت پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں. آپ نے بولا ہے، یہ ملاحظہ کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ سورہ احزاب ہے. اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون. ان آیات میں اللہ تعالیٰ صحابہ کی بے ایمانی اور صحابہ کی بزدلی اور صحابہ کا عدم ایمان بیان فرما رہا ہے. سب صحابہ کے نہیں، جو اکثر صحابہ تھے. یاد کرو اس وقت کو جب کفار مکے والے مشرکین آئے تھے، اوپر سے بھی آئے تھے، نیچے سے بھی آئے تھے، ٹھیک ہے نا، یعنی ہر جانب سے.
آپ کے آگے سے آپ کے پیچھے سے آیت ہے وزاغت آپ کی آنکھیں صحابہ کی آنکھیں ٹیڑھی ہو گئی تھی. آگے جب کسی کی ٹیڑھی ہوتی ہے نا یہ کہہ دو کتنے کہتے 4 اور بھائی 4 رہی 2 ہے. صحابہ کی زاغت الابصار آپ کی آنکھیں ابو بکر عمر کو دیکھ لیتے تھے آنکھیں ٹیڑھی ہو گئی. عثمان آنکھیں ٹیڑھی. قرآن ہے بھائی میں نہیں اپنے میرے الفاظ نہیں ہے قرآن کے زاغت الابصار آپ کی آنکھیں ٹیڑھی ہو گئی تھی. وہ بلغت القلوب الحناجر اور آپ کے دل اتنے زور سے کانپ رہا تھا نا کہ جیسے یہ دل ہے نا یہاں پہ کانپ رہا ہے یہاں سے اچل کے گلے میں پہنچ گیا بھائی دل ان کا ابو بکر عمر. اچھا وتظنون باللہ الظنون اور اللہ کے متعلق دین کے متعلق بزن ہو گئے اللہ ہی جھوٹا ہے بھائی قرآن جھوٹا ہے نبی جھوٹے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب فراڈ ہے بھائی. آج ختم ہو گئے بھائی. یہ صحابہ کرام کی حالت تھی اس غزوہ احزاب میں. هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا وہاں اس وقت ظاہر میں ایمان کلمہ پڑھنے والوں کی بڑا وہاں پہ ہل گئے تھے. زلزلوا وہاں پہ ان کا امتحان ہوا تھا اور وہ بری طرح پنس گئے تھے اور ان کا بری طرح سے امتحان ہوا تھا. جی السلام علیکم واٹس ایپ والے کیا حال ہے بھائی؟ جی کون ہے کالر؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ آپ کو سلامتی دے. کون ہے کالر بھائی؟ آپ تحسین نام ہے. تحسین صاحب حکم کریں. ایک جگہ میرا تھوڑا سا بات ہو رہی تھی تو وہاں پر میں نے آپ کی ایک سنی ہوئی بات دہرائی تو ان صاحب نے مجھے کہا کہ ان کی سنی کتب سے وہ چیز دکھائی جائے اس کو. آپ نے بیچ میں ایک دفعہ آپ نے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی متعلقہ موضوع پر تو آپ نے کہا تھا کہ خلیفہ اول کی صاحبزادی کا بھی متا ہوا تھا. تو وہ بات ہمارے پاس کہیں ایسی جگہ موجود ہے کہ کسی کو ہاں بالکل میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ آن لائن دیکھ لیں آپ ٹھیک ہے نا بھائی. میں شکریہ جناب جزاک اللہ. سر یہ کتاب ہے بھائی مسند ابی داؤد الطیالسی ترجمے کے ساتھ. مترجم ہے غلام دستگیر چشتی سیالکوٹی. صحیح ہے نا؟ صحیح پڑھ رہا ہوں بھائی؟ او بھائی صحیح پڑھ رہا ہوں. غلام دستگیر چشتی سیالکوٹی مسند ابی داؤد الطیالسی مترجم. غلام دستگیر چشتگیر صاحب نے اس کی ترجمہ کیا. پروگریسو بکس اردو بازار لاہور میں اس کا ترجمہ ہے ٹھیک ہے نا. کتاب کب چھپی ہے؟ کتاب چھپی ہے ستمبر 2014. یہ سب اس کے الفاظ ہیں. صحیح ہے نا بھائی؟ پبلیکیشن کوئی وہ ہیرا پیری کی کتاب نہیں اصلی کتاب. ما روت اسماء بنت ابی بکر عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت اسماء بنت ابی بکر اسماء بنت ابو بکر کی بیٹی اسماء نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت کردہ احادیث ٹھیک ہے نا. حضرت مسلم قری فرماتے ہیں کہ ہم حضرت اسماء بنت ابو بکر کے پاس آئے. ان کے پاس آئے تھے نا کوئی ان کو پتہ تھا اگر ایسے مسائل پوچھنے ہو تو کن سے پوچھنا ہے؟ عائشہ کے بہن سے عائشہ کے باجی سے ابو بکر کے بیٹی سے پوچھا. تو عائشہ کی باجی سے انہوں نے کیا سوال کیا؟ ہم ان کے پاس آئے ہم نے ان سے عورتوں کے ساتھ متع کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرواتی تھی. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کی باجی جو ہے کرواتی تھی. کیا کرواتی تھی؟ متع کرواتی تھی. اسپیشلسٹ تو بہت دفعہ کروایا ہوگا نا تبھی تو یہ الفاظ ہی بتا رہے ہیں کرواتی تھی.